جماعت ہشتم مضمون اردو سبق نمبر 1 حضرت علی رضی اللہ عنہ مصنف کے نام ہے محمد حسن فاروقی۔ پہلی بات، حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین کو پہلے پہل قبول کرنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی سادہ زندگی، سخاوت، جرأت، انصاف اور علم و دانائی اسلامی تاریخ میں مشہور ہیں۔ اس سبق میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بعض نہایت اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جان پہچان۔ محمد حسن فاروقی 2 دسمبر سن 1941 کو ایولا، مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ مالیگاؤں میں درس و تدریس کے فرائض انجام دینے کے بعد اب بھیونڈی میں رہائش پذیر ہیں۔ وہ بال بھارتی اردو لسانی کمیٹی، پونا کے فعال رکن اور ایک عرصے تک تعلیمی رسالے آموزگار جلگاؤں کے نائب مدیر بھی رہے ہیں۔ تعلیمی موضوعات پر ان کے کئی مضامین شائع ہو چکے ہیں۔ تعلیمی منظرنامہ اور میرے علمی و ادبی رہنما ان کی تصانیف ہیں۔ اب ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کے والد ابو طالب کا شمار مکے کے ذی اثر لوگوں میں ہوتا تھا۔ ذی اثر کا مطلب ہے اثر رکھنے والے۔ بچپن ہی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حاصل کی۔ سعادت کا مطلب ہے خوش نصیبی۔ اس وقت ان کی عمر مشکل سے 8-10 برس کی تھی۔ ایک مرتبہ قریش مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت قتل کر دینے کی سازش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا علم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کے لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھی۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سونے کے لیے کہا اور اللہ کے حکم سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہدایت کی کہ وہ مکہ والوں کو ان کی امانتیں لوٹا کر مدینہ آ جائیں۔ اس رات حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کے بستر پر بے خوف و خطر گہری نیند سو گئے۔ بے خوف و خطر کا مطلب ہے بغیر کسی ڈر کے۔ قریش مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پایا تو انہیں سخت مایوسی ہوئی۔ وہ غصے میں واپس لوٹ گئے۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی امانتیں لوٹائی اور مدینہ ہجرت کی۔ ہجرت کے دوسرے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بچپن ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو خطوط روانہ کیے جاتے تھے انہیں اکثر حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھا کرتے تھے۔ انہیں تقریر و خطابت کا خداداد ملکہ حاصل تھا۔ خداداد کا مطلب ہے خدا کی طرف سے دیا ہوا، اور ملکہ حاصل ہونا یہ جو ہے محاورہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مہارت حاصل کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں بہت سی خوبیاں تھیں۔ ان کی بہادری اور جنگی صلاحیت سے ہر خاص و عام واقف تھا۔ خیبر کی جنگ میں انہوں نے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے خیبر کا قلعہ فتح ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ صائب الرائے مطلب درست یا پھر صحیح رائے دینے والے تھے۔ کوئی تنازع آ پڑتا تو ایسا فیصلہ کرتے کہ لوگ دنگ رہ جاتے۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت
حضرت علی رضی اللہ عنہ میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سب سے نمایاں خصوصیات ان کا استغنا اور دنیا سے بے رغبتی ہے۔ عیش و آرام کے تمام اسباب ان کے قدموں میں تھے۔ حکومت کے پورے اختیارات اور مال و دولت کے سارے وسائل انہیں حاصل تھے۔ لوگوں کی طرف سے تعظیم و تکریم میں کمی نہ تھی اور نہ کوئی ان کا محاسبہ کر سکتا تھا۔ پھر بھی وہ دنیا کے عیش و آرام اور تکلفات سے بالکل ہی بے نیاز رہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا تو اس سے یوں مخاطب ہوئے، تیری خوشبو اچھی ہے، رنگ حسین ہے، تو لذیذ ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ نفس کو ایسی چیز کا عادی بنا لوں جس کا وہ اب تک عادی نہیں ہے۔ ایک بار وہ اپنے گھر سے ایسی حالت میں نکلے کہ ایک تہبند باندھے ہوئے اور ایک چادر سے جسم ڈھکے ہوئے تھے۔ تہبند کے کپڑے کو ایک معمولی کپڑے سے کمر بند کی طرح باندھ رکھا تھا۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ اس لباس میں آپ کس طرح رہتے ہیں تو فرمایا، میں یہ لباس اس لیے پسند کرتا ہوں کہ یہ نمائش سے بہت دور اور نماز میں آرام دہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسند خلافت سنبھالی۔ ان کا بیشتر وقت خلافت کے کاموں میں صرف ہوتا تھا۔ وہ نماز میں لوگوں کی امامت کرتے، انہیں دین کی باتیں سمجھاتے، ان کی خیریت دریافت کرتے، ان کے کاروبار کے بارے میں پوچھتے، بازاروں کا گشت لگاتے اور خرید و فروخت کرنے والوں کی نگرانی کرتے تھے۔ اس زمانے میں خلیفہ اپنے زیر نگی یعنی زیر اقتدار علاقوں کے لیے عامل مقرر کرتے تھے۔ بحیثیت خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی کارروائیوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھے۔ کبھی کبھی معائنہ کرنے والوں کو اچانک بھیجتے کہ وہ جا کر دیکھے کہ عوام کے ساتھ عمال کا سلوک کیسا ہے اور ان کے بارے میں عوام کی رائے کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں بیت المال کی امانت داری کا پورا حق ادا کیا۔ بیت المال میں جتنا مال آتا تھا سب تقسیم کر دیتے تھے۔ وہ تقسیم میں اپنے کسی رشتہ دار یا عزیز کو کبھی ترجیح نہیں دیتے تھے۔ ترجیح کا مطلب ہے فوقیت یا اولیت۔ اکثر بیت المال کا تمام اندوختہ تقسیم کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ اندوختہ کا مطلب ہوتا ہے جمع کی ہوئی پونجی یا پھر مال و دولت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نہایت سخی تھے۔ کبھی کوئی سائل ان کے دروازے سے مایوس نہ لوٹتا۔ سائل کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنے والا یا پھر مانگنے والا۔ وہ خود بھوکے رہ جاتے تھے لیکن کسی بھوکے کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جانے دیتے تھے۔ بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ کپڑے پھٹ جاتے تو خود سی لیتے، جوتی پھٹ جاتی تو اس کی مرمت کر لیتے۔ ان کے گھر میں کوئی خادمہ نہیں تھی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھی۔ خلافت کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سادگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ مسلمانوں کا جلیل القدر خلیفہ ایک عام آدمی کی طرح زندگی بسر کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی چیز خریدنی ہوتی تو بازار میں ایسے دکاندار کو تلاش کرتے جو انہیں پہچانتا نہ ہو اور اسی سے سودا لیتے تھے۔ انہیں یہ بات پسند نہ تھی کہ کوئی دکاندار ان کے امیر المومنین ہونے کی وجہ سے سودے میں انہیں رعایت دے۔ ایک دفعہ کپڑا خریدنے نکلے۔ ان کا غلام کنبر صاحب تھا۔ انہوں نے 2 موٹی موٹی چادریں خریدی۔ پھر کنبر سے کہنے لگے، ان میں سے جو تمہیں پسند ہو لے لو۔ ایک چادر اس نے لی اور دوسری حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اوڑھ لی۔
خلیفہ کا اپنے غلام کے ساتھ یہ حسن سلوک دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کھوئی ہوئی زرہ، زرہ کا مطلب ہوتا ہے جنگ میں پہنی جانے والی پوشاک، ایک یہودی کو مل گئی۔ وہ زرہ کو اپنی ملکیت بتانے لگا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو زرہ واپس کرنے سے اس نے انکار کر دیا۔ خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ مدعی بن کر خود قاضی شریعت کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ یہاں پر مدعی کا مطلب ہوتا ہے دعویٰ کرنے والا، اور قاضی شریعت کا مطلب ہے اسلامی قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے والا منصف، اور اپنی گواہی میں اپنے فرزند حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور اپنے غلام کنور کو پیش کیا۔ قاضی نے ان دونوں کی شہادت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ شہادت کا یہاں پر مطلب ہے گواہی، اور کہا کہ بیٹی کی گواہی باپ کے لیے اور غلام کی گواہی آقا کے لیے ناقابل قبول ہے۔ خلیفہ وقت مقدمہ ہار گئے۔ اس بے مثال انصاف کا یہودی کے دل پر بہت اثر ہوا۔ اس کو اپنی کیے پر سخت شرمندگی ہوئی۔ عدالت سے باہر نکل کر اس نے کہا، آپ کی صداقت میں کوئی شک نہیں، یہ زرہ آپ کی ہی ہے، اور زرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لوٹا دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک ساتھی زرار اسدی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوصاف بیان کرو۔ انہوں نے انتہائی جامع انداز میں، جامع کا مطلب ہوتا ہے بھرپور، کامل انداز میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہا، وہ بہت بلند حوصلہ اور نہایت قوی تھے، فیصلہ کن بات کہتے تھے، ان کے انصاف سے ہر کوئی مطمئن ہو جاتا۔ وہ علم کا سر چشمہ تھے، بہت زیادہ غور و فکر کرنے والے تھے، معمولی لباس اور سادہ کھانا کھانا پسند کرتے تھے۔ وہ ہم میں بالکل ہماری طرح رہتے تھے، اہل دین کی عزت کرتے اور غریبوں کو عزیز رکھتے تھے۔ یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رو پڑے اور فرمایا، خدا کی قسم وہ ایسے ہی تھے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو رہے تھے کہ ایک شقی القلب یعنی سنگ دل انسان شخص عبد الرحمن بن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے وار کر کے انہیں زخمی کر دیا۔ اس زخم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ جانبر نہ ہو سکے۔ جانبر نہ ہونا مطلب زندہ نہ بچنا، اور 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو 63 سال کی عمر میں انہوں نے شہادت پائی۔ مشقی سرگرمیاں: سبق کا مطالعہ کر کے شجری خاکہ مکمل کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والد کا نام ابو طالب، بیوی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرزند حضرت حسن، غلام کنور، ساتھی زرار اسدی، قاتل عبد الرحمن بن ملجم۔ اگلا سوال، مناسب متبادل کی مدد سے خانہ پوری کیجیے۔ نمبر 1، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی ڈیش حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حاصل کی۔ جواب آئے گا سعادت۔ نمبر 2، قریش مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پایا تو انہیں سخت ڈیش ہوئی۔ جواب آئے گا مایوسی۔ نمبر 3، بیت المال سے مال کی تقسیم میں اپنے کسی رشتہ دار یا عزیز کو کبھی ڈیش نہیں دیتے۔ خالی جگہ میں آئے گا ترجیح۔ سوال نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب کوئی چیز خریدنی ہوتی تو بازار میں ایسے دکاندار کی تلاش کرتے جو انہیں ڈیش نہ ہو۔ جواب پہچانتا۔ سوال نمبر 5،
حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈیش بن کر خود قاضی شریعت کی عدالت میں حاضر ہوئے؟ جواب: مدعی۔ اگلا سوال، درج ذیل کے لیے ایک لفظ لکھیے۔ نمبر 1، امانت سنبھالنے والا، امانت دار۔ نمبر 2، شہادت دینے والا، گواہ۔ نمبر 3، سوال کرنے والا، سائل۔ نمبر 4، مسند خلافت سنبھالنے والا، خلیفہ۔ کسی چیز کا دعویٰ کرنے والا، مدعی۔ نمبر 6، اپنے علاقے کی عوام کی نگرانی کرنے والا، عامل۔ نمبر 7، اسلامی قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے والا، قاضی شریعت۔ نمبر 8، ہجرت کرنے والا، مہاجر۔ نمبر 9، صحیح رائے دینے والا، صائب الرائے۔ دیے ہوئے الفاظ کے واحد یا جمع لکھیے۔ یہاں پر آپ کو ایک خاکہ دکھائی دے رہا ہے۔ یہاں پر جو اوپر کے دائرے ہیں وہ تمام واحد الفاظ ہیں، اور نیچے کے جو دائرے میں جو الفاظ ہیں وہ جمع والے الفاظ ہیں۔ اب ہم یہاں پر یہ خاکہ مکمل کریں گے۔ خطوط، خط۔ تقریر، تقاریر۔ خطبہ، خطبے۔ قول، اقوال۔ عامل، عمال۔ خادم، خدام۔ مومن، مومنین۔